السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قیل من یأبی قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ماں بہنیں دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَبَشِّرْ عِبَادِ
اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم زمین پر دین کی باتوں کو دھیان سے سنو گے، توجہ سے سنو گے اور اس پر عمل کرو گے، زمین پر تم عمل کی نیت کرو گے، اللہ رب العالمین فرماتے میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ماں بہن ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں مجھے مختصر ذکر یہ کرنا ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور بے شمار اللہ رب العالمین نے ہم پر احسانات کیے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے ماں بہنیں آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستارے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس، سانس کا آنا، سانس کا جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی دولت دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم سب کو نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں اسلام سے مالا مال فرمایا، ایمان سے مالا مال فرمایا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں سن لو، اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اب مسلمان بننے کے بعد اگر تم نے غیروں کے طریقے کو اختیار کیا، غیروں کے تہوار منائے، غیروں کے طور و طریق اپنی زندگی میں داخل فرمائے، اللہ فرماتے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہ دنیا میں قبول ہونے والا ہے نہ آخرت میں قبول ہونے والا ہے۔ اور اللہ آگے قرآن کریم میں فرماتے سن لو میرے بندو اور سن لو میری بندیوں، اللہ نے تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت
دولت سے مالا مال فرمایا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے کے بعد، ایمان مل جانے کے بعد اگر تم نے غیروں کا طریقہ اپنایا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا کی زندگی میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، دنیا کی زندگی میں بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دنیا کے مر جانے کے، دنیا کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد، یعنی مر جانے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی نقصان کا اور خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ماں بہن، اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ہم مسلمان کے گھر میں خود پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ پاک فرماتے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے، یہ تو میں نے تم پر فضل کا معاملہ فرمایا ہے، یہ تو میں نے تم پر کرم کا معاملہ فرمایا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں سن لو، اگر میں چاہتا تو تم کو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ تو ماں بہنیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے، یہ اس سے بھی بڑی دولت ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کے لیے مدینہ جانا آسان فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہیں، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیوار کا ٹیک لگا کر ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک ماں زندہ تھی ماں کی خدمت کرتے رہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب ماں دنیا سے چلی گئی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، اور ہمارے نبی کی مبارک حدیثوں کو محفوظ کر کے امت تک پہنچاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں سوچنے لگا شاید میرے محبوب کو بھوک نے پریشان کیا ہوگا، شاید میرے محبوب کو فلاں ٹینشن نے پریشان کیا ہوگا، شاید میرے محبوب کو فلاں دکھ نے پریشان کیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور فرمایا میرے محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا بھوک نے پریشان کیا ہے؟ کیا کوئی اور ٹینشن نے پریشان کیا ہے؟ کیا کوئی اور دکھ نے پریشان کیا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں اس لیے نہیں روتا ہوں کہ مجھے بھوک نے پریشان کیا ہے، حالانکہ ماں بہنیں ہم سب جانتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا عالم یہ تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے لیکن آپ کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ امت کے خاطر آپ نے دکھوں میں زندگی گزاری ہے، امت کے خاطر آپ نے بھوک کو بھی برداشت کیا ہے، امت کے خاطر آپ نے تکلیفوں کو بھی برداشت کیا ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہمارے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو کون سی چیز نے پریشان کیا ہے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں نہیں معلوم، ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے۔ جبریل امین علیہ السلام وحی لانے والے فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام نبیوں کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ جبریل امین نے مجھے بڑی عجیب بات سنائی، جبریل امین نے فرمایا میرے محبوب، یعنی ہمارے نبی سے جبریل نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت کے بہت سے لوگ ایسے ہوں
ہوں گے جو ماں کی گود سے تو مسلمان پیدا ہوئے ہوں گے، اللہ نے انہیں ماں کی گود سے ایمان عطا فرمایا ہوگا، اللہ نے انہیں ماں کی گود سے مسلمان بنایا ہوگا، لیکن گناہوں کی نحوست یہ ہوگی، اللہ کی نافرمانی کی نحوست یہ ہوگی، مرنے سے پہلے اللہ پاک ان سے کلمے کی دولت کو چھین لے گا اور دنیا سے وہ بغیر ایمان کے جائیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے یہ کیسے برداشت ہوگا، میرے کسی امتی کے بارے میں ایمان کے چھین لینے کا فیصلہ ہوا تو مجھے یہ کیسے برداشت ہوگا۔ تو ماں بہنیں بہت سی مرتبہ زندگی میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن گناہوں کی نحوست یہ ہوتی ہیں اللہ موت سے پہلے ایمان کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا مقدر فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود، ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا لمبا چوڑا مجمع موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، میرے صحابہ کرام بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلم، نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو، نیک اعمال کو کل پر نہ چھوڑو، پتہ نہیں زندگی میں کل آئے یا نہ آئے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہیں نئے نئے فتنے دیکھنے کو ملیں گے، اور میری امت کا حال یہ ہوگا، میری امت کا ایمان ایسا کھوکھلا ہو چکا ہوگا، میری امت ایسی گناہوں میں پڑ چکی ہوگی، اللہ کی نافرمانی میں ایسی پڑ چکی ہوگی، میری امت کا حال یہ ہو جائے گا صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ تو ماں بہنیں اللہ پاک نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا ہے، اب ایمان مل جانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان مرد کو اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، ایک مسلمان عورت کو اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، ایک مسلمان مرد کو اپنی زندگی میں کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہ کرنے چاہیے، ایک مسلمان عورت کو اپنی زندگی میں کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہ کرنے چاہیے، ایمان کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا فانی میں تشریف لائے، آخر میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا فانی میں یہی ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو ایک ہی پیغام دیا، اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، یعنی تمہارے دل میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کرنے درنے والی ذات ایک اللہ کی ہیں، عزت دینے والا بھی اللہ، ذلیل کرنے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، زندگی دینے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی اللہ، تندرستی دینے والا بھی اللہ، روزی دینے والا بھی اللہ، روزی چھیننے والا بھی اللہ۔ تو فرمایا اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، کیا مطلب ہے؟ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے بھی اپنی امت کو زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ سمجھایا۔ حالانکہ ماں بہنیں ہم سب جانتے ہیں ہمارے نبی جس وقت دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت دنیا کا کیا حال تھا، انسانیت ختم ہو چکی تھی، لوگ آپس میں ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، دشمنیاں سالہا سال تک چلتی تھی، بلکہ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر کسی کے یہاں لڑائی ہو جاتی تو مرنے والا اپنے بیٹے کو وصیت کرتا فلاں خاندان سے میری لڑائی ہے، تم ضرور بدلہ لینا، یعنی وہ لڑائیاں نسلوں تک چلتی رہتی تھی۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا خوبصورت اخلاق ہمیں سکھلا دیے، کیا خوبصورت زندگی کا طریقہ سکھلا دیا۔ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے اب وہ دوست بن گئے، جو کسی کا کھا کر بھی خوش نہیں ہوتے تھے اب وہ کھلانے والے بن گئے۔
اور ماں بہنیں ہمارے نبی نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت عورتوں پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا۔ عورتوں کو زمین میں بچیاں جب پیدا ہوتی تھی تو بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، بچیوں کے پیدا ہونے میں عیب سمجھتے تھے۔ اور آج بھی بہت سے جاہل لوگ، اللہ کو نہ سمجھنے والے لوگ، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جاننے والے لوگ بچیوں کے پیدا ہونے کو عیب سمجھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں تو یہ عالم تھا کہ بچی دنیا میں آتی تھی اور اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، اور آج عالم یہ ہو چکا ہے کہ بچیوں کو شروع سے دنیا میں آنے ہی نہیں دیتے۔ لیکن ماں بہنیں، میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتلاؤں، آج ہوتا یہ ہے کوئی بچہ گھر میں پیدا ہو جائے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس عورت نے بچی کو جنا، شرط یہ کہ جننے والی ماں بھی خوش ہو اور بچی کا باپ بھی خوش ہو۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ اس بچی کو اور اس کے جننے والی ماں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتا ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے اس عورت کو جس نے بچی کو جنا ہے کہ تو بھی کمزور اور جس کو تو نے جنا ہے وہ بھی کمزور، جو تم دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جو تم دونوں کے اوپر خرچ کرے گا، اللہ رب العالمین اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ اور ایک عجیب و غریب بات آپ کو بتلاؤں، جب بچہ دنیا میں آتا ہے، دیکھو بچہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، بچی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہیں۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ فرماتے جسے میں چاہتا ہوں يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے میں چاہتا ہوں لڑکے ہی لڑکے دیتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے میں چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہوں لڑکے بھی دیتا ہوں لڑکیاں بھی دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو اولاد اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، بچے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، دنیا کی کسی پیر کی طاقت نہیں ہے، دنیا کی کسی درگاہ کی طاقت نہیں ہے کہ وہ بچے دے سکے۔ اولاد دینے والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی ہے، صرف ایک اللہ ہی اولاد دینے والا ہے۔ لیکن مجھے بتلانا یہ ہے، جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے جا تو دنیا میں اپنے باپ کی مدد کرنا، لیکن جب کوئی بچی دنیا میں آتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے جا تو دنیا میں خود تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ تو ماں بہنیں، اصل میں بات کیا کہہ رہا تھا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کا کوئی ویلیو نہیں تھا، بلکہ علماء نے لکھا ہے ایک غریب آدمی ہوتا جو عرب کی چلچلاتی دھوپ میں چلتا ہوتا، اس کے پاس جوتے نہ ہوتے، اب اس کے پیر دھوپ کی وجہ سے جل رہے ہوتے، وہ کسی مالدار آدمی کے پاس چلا جاتا اور مالدار سے کہتا کہ اللہ کے بندے تجھے اللہ نے بہت سارے جوتے دیے ہیں، کوئی ایک آدھ جوتا مجھے دے دے، میرے پیر جل رہے ہیں، اگر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی تو میں اپنی بیٹی کو تیرے حوالے کر دوں گا۔ یعنی بچیوں کو جوتے کے بدلے میں بیچا کرتے تھے۔ لیکن ماں بہنیں، عورتوں پر کیسا زبردست ظلم ہوتا تھا، عورتوں پر کیسی زبردست زیادتی ہوتی تھی۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے موت اور زندگی کا مالک ایک اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ، زندگی دینے والا بھی اللہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں موت اور زندگی کا مالک تو ایک اللہ ہی ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں جب ہمارے نبی اس دنیا فانی میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، اگر
اگرچہ وہ عورت جوان ہوتی، حالانکہ عورت نے بیچاری نے اپنے شوہر کو مارا نہیں ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے موت آ جاتی تھی، انتقال ہو جاتا تھا، تو ظلم اس قدر شدت کا اس عورت پر ہوتا تھا کہ اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو نحوست والی سمجھا جاتا تھا، اور اس عورت کو جنگل میں چھوڑ دیتے تھے اور ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، نہ اسے کھانا پہنچایا جاتا تھا، نہ اسے پانی دیا جاتا تھا، بلکہ اسی طریقے سے وہ جنگل میں رہ کر تڑپ تڑپ کر روم میں سڑ سڑ کر مر جاتی تھی۔ عورتوں کا کوئی ویلیو نہیں تھا۔ لیکن مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ماں بہنیں میں آپ کو بتلاؤں، وہ ایام عورتوں کے جن ایام میں اللہ پاک نے عورتوں کے لیے نمازیں معاف کر دی ہوتی ہے، جیسے حیض کے ایام میں، ٹائمنگ کے ایام میں، کہ ان ایام میں نمازیں معاف ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے، البتہ روزے کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں روزے چھوٹے ہیں تو فرض روزوں کی قضا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نماز کی قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا کوئی ویلیو نہیں تھا، وہ ایام جن میں عورتیں ناپاک ہوا کرتی تھی، یعنی ان کے ذمے نمازیں نہیں ہوتی ہے، ٹائمنگ کے ایام یہ اللہ کی طرف سے تھا، تو عورتوں کو جنگل میں چھوڑ دیتے تھے، جب تک وہ ان ایام میں رہتی تھی جنگلوں میں انہیں رکھا جاتا تھا، کوئی ویلیو نہیں تھا۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اسی لیے میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی تھی، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ قرآن کریم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، ارے قرآن کریم میں عورتوں کے لیے بھی پیغام ہے، قرآن کریم میں مردوں کے لیے بھی پیغام ہے، لیکن قرآن کریم میں کیا خوبصورت باتیں سمجھائی ہیں۔ تمہارے لیے سب سے بہترین زندگی، سب سے بہترین نمونہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جس وقت میرے ذمے نمازیں معاف ہو جاتی تھی، یعنی میں حیض کے ایام میں ہوتی تھی، میں ٹائمنگ میں ہوتی تھی، اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دسترخوان پر ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں، جس ہڈی کو میں نے چوسا ہوتا، جب گھر میں گوشت پکا ہوتا اور ہڈی کو کھا کر میں نے ہڈی کو چوس کر اس ہڈی کو دسترخوان پر رکھ دیا ہوتا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اسی ہڈی کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال کر چوستے تھے۔ یعنی ہمارے نبی نے عورتوں کا مقام سمجھایا کہ عورتیں نفرت کرنے کی چیز نہیں ہیں، عورتیں شہوت پوری کرنے کی چیز نہیں ہیں، بلکہ اللہ پاک نے عورتوں کو عزت نصیب فرمائی ہے، اور یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورتوں کو بڑا مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، اپنی بیٹیوں سے بھی کہوں گا، ہمیشہ اپنی ماں کی مانو، ہمیشہ اپنی ماں کے ماننے کا جذبہ پیدا کرو، ماں کو کبھی ناراض نہ کرو، اور ماں باپ سے کہوں گا تمہارے ذمہ اولاد کی بڑی تربیت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک تمہیں سمجھا رہے، قُوا أَنفُسَكُمْ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے مردوں سے بھی کہا جا رہا ہے، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے گھر والوں کو وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، تو ہماری زندگی اسلامی زندگی ہونی چاہیے، ہماری زندگی غیروں کے مشابہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا، آج غیر لوگ ہمارے تہوار کو منانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، کوئی غیر مسلم ہماری عید کو منانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی غیر مسلم ہماری بقرعید کو منانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسلمانوں کے بچے ہیں جو اترائن کا موقع آتا ہے تو پتنگ کے پیچھے دیوانے ہوتے ہیں، دیوالی کے موقع پر پٹاخوں کے پیچھے دیوانے ہوتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کو سوچنا چاہیے ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہماری اولاد کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، تو زندگی اسلامی ہونی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کی نقل کرے گا، اللہ رب العالمین کل قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو ماں بہنیں، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اصل میں سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ پاک نے عورتوں کو مقام دیا، لیکن
ماں کی ایک ذمہ داری ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے، سب سے پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے۔ لیکن ماں اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے کام کرے تو اس کا اثر اولاد پر ضرور ہوتا ہے۔ تو ماں بہنیں، مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والے مردوں سے بھی کہا جا رہا ہے، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ اس لیے کہ ماں بہنیں، دنیا کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ ارے دنیا کی تھوڑی سی آگ برداشت نہیں ہوتی، حدیث شریف میں موجود ہے جہنم کی آگ کا سوئی کے ناکے کے برابر کا، سوئی کے کنارے کے برابر کا حصہ بھی اس دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا جل کر ختم ہو جائے۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بہت اونچے درجے کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی علاقے کا سفر کر رہے ہیں تو وہاں انہیں لمبے چوڑے بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لمبے چوڑے پہاڑوں کو دیکھا، لیکن پہاڑوں میں سے رونے کی، چیخنے کی اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بستی والوں سے پوچھا جہاں سے چیخنے اور چلانے کی اور رونے کی زور زور سے آوازیں آ رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا او لوگو، یہاں سے چیخنے اور چلانے کی اور رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ بستی والوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اللہ کے نبی عیسیٰ، جب سے ہم یہاں پر بسے ہیں تب سے یہی آواز کو ہم سنتے آ رہے ہیں اور ہم تو برسوں سے یہ آواز سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے۔ اور ماں بہنیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو ماں بہنیں سورہ یاسین پڑھتی ہے پڑھنی چاہیے، اگر سورہ یاسین نہیں پڑھتی ہو تو روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت ضرور کرو، فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کو پڑھ لو، جس کی برکت سے اللہ رب العالمین پورے دن کے سارے کاموں میں ہمارا مددگار بن جائے گا اور سارے کاموں کے لیے اللہ رب العالمین خود کافی ہو جائے گا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے کل قیامت کے میدان میں الیوم نختم علی افواہہم، اللہ پاک لوگوں کی زبانوں کو بند کر دے گا، یعنی زبان اپنی مرضی سے نہیں بول سکے گی، منہ اپنی مرضی سے نہیں بول سکے گا۔ اس وقت اللہ پاک فرماتے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بول بول کر گواہی دیں گے، ان ہاتھوں سے صدقہ کیا تھا، خیرات کیا تھا، ان ہاتھوں سے نیکی کے کام کیے تھے یا کسی پر ظلم کیا تھا، گناہوں کے کام کیے تھے۔ وتشہد ارجلہم، اور یہ پیر بول بول کر گواہی دیں گے، یہ پیر اللہ کو خوش کرنے والی جگہ پر چلتے تھے یا اللہ کو ناراض کرنے والی جگہ پر، اللہ کی نافرمانی والی جگہ پر چلتے تھے۔ تو قیامت میں اللہ پاک زبان کو بند کر دے گا، منہ کو بند کر دے گا، منہ کو لاک کر دے گا، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، اور 25ویں پارے میں موجود ہے بدن کا ہر ٹکڑا بول بول کر اللہ کے سامنے گواہی دے گا۔ تو اللہ کے لیے پہاڑ کو بلوانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب پہاڑ میں سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ پہاڑ بول رہا ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ بتلائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پہاڑ تجھ میں سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں کیوں آ رہی ہے؟ کیوں اتنا زور زور سے رو رہا ہے؟ کیوں اتنا چیخ رہا ہے؟ کیوں اتنا چلا رہا ہے؟ تو اس پہاڑ نے کہا اللہ کے نبی عیسیٰ، میں وہ پہاڑ ہوں کہ لوگ مجھے کاٹتے ہیں، لوگ مجھے تراشتے ہیں، مجھے چھیلتے ہیں اور چھیل کر میری مورتیاں بناتے ہیں، میری مورتیاں بنا کر ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔
وہ اللہ کے علاوہ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس لیے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کے سامنے جھکتا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرتا ہے، یا اللہ کے ساتھ غیر کو بھی شریک کرتا ہے، قرآن کریم میں فرمایا شرک کرنے والے پر جنت کو حرام کر دیا اور جہنم کو واجب کر دیا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ دنیا میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں، دنیا میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اللہ پاک چاہے تو اپنی مرضی سے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، چاہے تو پکڑ کر لے، لیکن شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، یعنی اللہ کے سامنے بھی سجدہ کیا، قبروں کے سامنے بھی سجدہ کیا، اللہ سے بھی مانگا، قبروں سے بھی مانگا، اللہ کے لیے بھی منت مانگی، اللہ کے علاوہ کے لیے بھی منت مانگی، تو یہ شرک ہے۔ اور شرک کرنے والے پر اللہ پاک نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اب وہ پہاڑ کہتا ہے اللہ کے نبی عیسیٰ، یہ لوگ پہاڑ کو کاٹ کاٹ کر، یعنی مجھے چھیل چھیل کر مورتیاں بناتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کا یہ عمل مجھے بھی جہنم میں نہ جلا دے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی وہ آگ انسانوں سے بھڑکائی جائے گی، پتھروں سے بھڑکائی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا میرے نبی عیسیٰ پہاڑ کو بتا دو کہ تو بے جان مخلوق ہے، تجھ پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن حدیث شریف میں نتیجہ یہ لکھا ہے کہ پہاڑ جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ جہنم کی آگ سے اتنا ڈرتا ہے۔ ہم انسان وخلق الانسان ضعیفا، اللہ نے ہمیں کمزور پیدا کیا، پیر میں کانٹا چبھ جائے، جب تک ہم کانٹے کو نکالتے نہیں تب تک سکون نہیں ملتا۔ پھر بھی ہم نے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہوا ہے، اور کبھی بھی جہنم کی آگ کا ہمیں خوف پیدا نہ ہوا۔ اس لیے ماں بہنیں میں ضرور آپ سے یہ بات کہوں گا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت بہت ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، اپنے بچوں کو اسلامی زندگی دو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میں بہت سی مرتبہ عورتوں کے مقام سناتا ہوں، آج اولاد بہت سی اولادیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی ہیں، لیکن آخر وہ نافرمانیاں کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ عورتوں کو بڑا مقام دیا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت تیری بیٹی ہے تو یہ تیری عزت ہے، عورت تیری بہن ہے تو یہ تیری عزت ہے، اور عورت تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ لادی میں۔ لیکن حقیقت یہ ہے آج اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہیں، اولاد ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ لیکن ماں بہنیں ایک بات یاد رکھو، آج اولاد کو جو ہم کہیں گے وہ نہیں کرے گی، جیسا ہمیں کرتے ہوئے دیکھتی ہیں ویسا ہی وہ کرتی ہیں۔ آپ کو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کی بات سناؤں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں، بڑے زبردست ولی کامل ہیں۔ دیکھو جب اولاد نیک، ماں باپ کی زندگی نیک ہوتی ہے تو اولاد نیک ہوتی ہیں۔ اب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں، 25 سال کی عمر ہو چکی ہیں، پوری دنیا ان کو اللہ کا ولی مانتی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی ماں کے پاس آئے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی ماں کے پاس آئے، اماں پوری دنیا مجھے ولی مانتی ہے، پوری دنیا مجھے اللہ کا نیک بندہ مانتی ہے، لیکن میرے دل کا حال یہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، حالانکہ نماز تو فرض ہے۔ آج ماں بہنیں ہم نے نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص کر دیا، اللہ کی نعمتوں سے ہم نے روزانہ فائدہ اٹھایا، اللہ کی ہواؤں سے روزانہ فائدہ اٹھایا، اللہ کا کھانا روزانہ کھایا، اللہ کا پانی روزانہ پیا، لیکن غداری کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں۔ اللہ سے بے وفائی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں تو صرف جمعہ کے دن جھکتے ہیں، اور بہت سی عورتیں تو ایسی بھی ہیں جو گھر کے کام کی وجہ سے، وہ کہتی ہے گھر کے کام کی وجہ سے نماز کا وقت نہیں ملتا۔ اللہ کی بندی، اللہ پاک نے 24 گھنٹے دیے ہیں، 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹے کا سوال کیا ہے، 1 سوا گھنٹہ تو اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتی، تو پھر ہمارا ایمان کیسے ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے؟ اب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل پریشان رہتا ہے، آخر ایسی کوئی غلطی تجھ سے تو نہیں ہو
گئی، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے نماز کا خشوع اور خضوع ختم فرما دیا ہے۔ اب ماں نے کہا ہاں بیٹا مجھے بھی ایک بات یاد آ رہی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اس وقت ماں نے کہا کہ دیکھ بیٹا جب تو میرے پیٹ میں تھا، حمل میں تھا، 6 مہینے کا حمل تھا، اس وقت 3 دن گزر گئے تھے، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ اب وہ عورتیں جانتی ہوگی جو پریگنیٹ ہوتی ہیں اور پریگنیٹ ہونے کی حالت میں 3 دن تک انہیں کھانا نہ ملے، لیکن ماں بہنیں میں تمہیں ایک بہت زبردست بات بتلاؤں، علماء نے بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ حاملہ عورت جب رات کو سوتی ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے میرے فرشتوں اگرچہ یہ میری بندی سو گئی ہے، اگرچہ یہ پریگنیٹ عورت سو گئی ہے، لیکن اس کی رات سونے میں شمار نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہونی چاہیے، اور دین میں اچھے سے اچھا کھانا کھا رہی ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں میری بندی کا دین کھانے میں شمار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا پورا دن روزے میں شمار ہونا چاہیے۔ یعنی 9 مہینے کی راتیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں اور 9 مہینے کے دن روزے میں شمار ہوتے ہیں، اور حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ تو اب وہ ماں کہہ رہی ہے کہ میرے پیٹ میں تو تھا، 6 مہینے ہو چکے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، 3 دن ہو گئے، میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھی اور کھانے بھوک نے بڑا پریشان کیا تھا۔ پڑوس کی پلیٹ بازو میں پڑی ہوئی تھی، حلوے کی پلیٹ تھی، حالانکہ اس میں حلوہ نہیں تھا، لیکن کچھ تھوڑا سا چپکا ہوا تھا، بس وہ انگلی سے لے کر میں نے چاٹ لیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ نماز کی نحوست، یہ نماز کا خشوع ختم ہو جانا، یہ نماز میں دل نہ لگنا۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ماں نے اس وقت اس پڑوسن کو تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد اس سے معافی مانگی۔ ماں بہنیں ہم نے کتنوں کے حقوق پامال کیے ہیں، ہم نے کتنوں کے حقوق ضائع کیے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو حلال کھلایا یا حرام کھلایا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو حلال کاموں پر لگایا یا حرام کاموں پر لگایا؟ جس ماں نے، میں آپ کو سچ بتاؤں، جب گزشتہ سال دیوالی آئی تھی، اس وقت میں نے پالنپور کے اندر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گیروں نے قرآن کریم کے صفوں کے یہ پٹاخڑے بنائے تھے، اور جب پٹاخڑے کے کاغذات ہاتھ میں آئے تو اس میں قرآن کریم کے آیتوں کو لکھا ہوا ہے۔ اب ہم نے اپنے بچوں کو دیوالی کے موقع پر پٹاخڑے دلائے اور اپنے بچوں کو نہ سمجھایا۔ حقیقت یہ ہے اگر کوئی پٹاخڑا کسی اسلام کے دشمن نے قرآن کریم سے بنایا ہو یا کوئی اور دینی کتاب سے بنایا ہو، پھر وہ قرآن خود ہمارے بچے جلانے والے بن جائے اور اس کا سبب ہم بن جائے، تو ماں بہنیں پھر ہماری بربادی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ماں بہنیں، اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسلامی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمانی زندگی نصیب فرمائے۔ تو اولاد کی تربیت ماں باپ کے ذمہ بہت ضروری ہے۔ آج موبائل کی مصروفیت ماں کو اپنے بچے کے لیے وقت قربان کرنے نہیں دیتی ہے۔ یعنی موبائل کے لیے باپ بھی دیوانہ ہے، موبائل کے لیے ماں بھی دیوانی ہے، اور گھر کا بڑا عجیب ماحول نظر آتا ہے۔ پہلے گھر بھرا ہوا آباد نظر آتا تھا، اب گھر قبرستان کی شکل نظر آتی ہے۔ بیٹا اپنے موبائل میں بیزی، بیٹی اپنے موبائل میں بیزی، ماں اپنے موبائل میں بیزی، باپ اپنے موبائل میں بیزی، دادا اپنے موبائل میں بیزی، دادی اپنے موبائل میں بیزی، جس کے نتیجے میں ہماری اولاد ہم سے بھی کئی دور ہو چکی ہے اور اللہ سے بھی دور ہو چکی ہے۔ اس لیے ماں بہنیں روزانہ اپنے موبائل کو 7 منٹ یا 10 منٹ بند کرو اور روزانہ تعلیم کو زندہ کرو۔ گھر میں تعلیم ضرور کرنی چاہیے۔ گجراتی میں کتاب موجود ہیں، فضائل اعمال کی تعلیم کرو گی گھر میں ماں بہنیں، اور اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے قصے سناؤ گی، ہمارے نبی کی مبارک حدیثوں کو سناؤ گی، آپ کے دماغ میں یہ باتیں ہوگی کہ میرا بچہ ابھی کیا سمجھے گا؟ ارے سمجھے نہ سمجھے، پڑھ کر سناؤ۔ اللہ کی ذات علی سے امید ہے تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، تمہاری بھی فرما بردار بنے گی اور اللہ کی بھی فرما بردار بنے گی، اللہ کے نبی کی بھی فرما بردار بنے گی۔ تو ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ماں باپ کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ اس کی اولاد ہے۔ ہزاروں کروڑوں لاکھوں کی نعمت موجود ہو، لاکھوں کی ملکت موجود ہو، لیکن اولاد نافرمان ہے تو وہ پراپرٹی، وہ ملکت کسی کام کی نہیں رہتی ہے۔ تو اولاد کو فرما بردار بنانا
پڑھانا چاہتی ہو، 7 سال کی عمر ہو چکی ہے، بچوں کو محبت سے کہو نماز پڑھے، 10 سال کی عمر ہو چکی ہے، بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر تھوڑی بہت تنبیہ کرو، اور تعلیم کو گھر میں زندہ کرو، مدرسے میں وقت پر بھیجنے کا اہتمام کرو، اور جتنا مدرسے میں پڑھانے والے علماء کرام کا تمہارے دلوں میں ادب ہوگا، جتنا مدرسے میں پڑھانے والے علماء کرام کا تمہارے دلوں میں ادب ہوگا، اتنا اللہ تمہارے بچوں کو قابل بنائے گا، تمہارے بچوں کو فرما بردار بنائے گا۔ لیکن تم نے مدرسے کی طرف سے بے رخی کو اختیار کیا، پڑھانے والے مولویوں کو تم نے کچھ نہ سمجھا، حقیقت یہ ہے پھر وہ اولاد کبھی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی ہے۔ تو جن علماء نے ہمارے بچوں کو کلمہ سکھایا ہے، جن مول صاحبوں نے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے کے قابل بنایا ہے، ان علماء کی عزت ہمارے دل میں ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے دل میں اگر اللہ نہ کرے کسی مولوی کے بارے میں بے ادبی ہے، کسی عالم کے بارے میں بے ادبی ہے، تو گویا یہ قرآن کی بے ادبی ہے، گویا یہ علم کی بے ادبی ہے۔ تو علم کی بے ادبی سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی ترغیب دو، اچھے اخلاق کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھلاؤ، اور گھر میں جب بھی ہمارے بچے آویں تو تھوڑا بہت وقت بچوں کے لیے ضرور فارغ کرو۔ پورے دن موبائل کے پیچھے پاگل مت بنے رہو، پورے دن موبائل کے پیچھے پاگل مت بنے رہو، جس کی نحوست ہماری اولاد پر بھی پڑتی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو ایمانی زندگی نصیب فرمائے، اسلامی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت سمجھا دے اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔